کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شہر قسطنطینہ کی برابر خوش منظر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ منظر کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوشنما ہونا خیال میں بھی نہیں آتا۔ یہ پچھلی صدی کی عظیم الشان خلافت عثمانیہ کے دارالخلافہ قسطنطینہ کا ذکر ہے، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ الفاظ بر صغیر کے عظیم مفکر، مصنف، عالم اور معلم شمس العلماء مولانا محمد شبلی نعمانی کے ہیں، جن کی کتاب سفر نامہ روم و مصر و شام کا پہلا ایڈیشن آج ہمارے سامنے ہے۔ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی بہت سی کتابیں ہمارے اکثر کتب خانوں میں موجود ہیں، لیکن آج کی یہ کتاب کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ شاید ان کی واحد ایسی تصنیف ہے جس کا علمی بحث، تحقیق اور تاریخ سے بہت کم تعلق ہے، بلکہ اس میں ان کے اپنے احساسات، ذاتی تجربات اور مشاہدوں کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام پچھلی صدی کے آخر میں مفید عام پریس آگرہ میں چھپا تھا، اور پہلی مرتبہ اس کی 1000 جلدیں چھاپی گئی تھیں۔ اس وقت وہ مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں عربی کے استاد تھے۔ اپنی تحقیق کے سلسلے میں انہوں نے عالم اسلام قسطنطینیہ جانے کا فیصلہ کیا، اور واپسی میں بیروت، بیت المقدس اور قاہرہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ اس وقت ان تمام علاقوں پر ترکوں کی حکمرانی تھی۔ یہ سن 1892 کا ذکر ہے، یعنی اب سے کوئی 84 سال پہلے کا۔ شبلی نعمانی اپنے سفر سے واپس آئے تو علم و تحقیق کے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئے، مگر بزرگوں اور دوستوں نے سفر نامے کا مطالبہ کیا تو اس خیال سے لکھنے پر تیار ہوئے کہ یورپ والوں نے مسلم ممالک کا دورہ کر کے جو کچھ بھی لکھا، اس میں اکثر یک رخی تصویر کھینچی اور ترکوں کی نسبت تحقیر کے خیالات پیدا کیے۔ چنانچہ مولانا نے فیصلہ کیا کہ تعصب کی اینک لگائے بغیر خلافت عثمانیہ کے اس دور کی صحیح عکاسی کی جائے، اور انہوں نے یہی کیا۔ سفر نامہ روم میں انہوں نے اسی دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے جو ان کی شخصیت کی بے شمار خوبیوں میں بہت نمایاں مقام رکھتی تھی۔ پوری کتاب میں انہوں نے کہیں ترکوں کو عظیم الشان قوم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر جگہ انہوں نے دیکھا کہ وقت کی دوڑ میں مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہر جگہ ان کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا۔ شبلی نعمانی کے سفر نامہ روم کا جو نسخہ آج یہاں ہمارے سامنے ہے، یہ مطبع مفید عام آگرہ میں چھپا، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صاف ستھری، عمدہ، خوشنما چھپائی، کھلی جلی دیدہ زیب اور صحیح کتابت اور اچھی جلد سازی میں آگرے کے اس چھاپے خانے نے دلی، لاہور، کلکتہ، مدراس، کانپور اور خصوصاً لکھنؤ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ علی گڑھ والے اپنی بیشتر کتابیں یہیں چھپواتے تھے، اور آج بھی وہ کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ پر موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ آئیے اب 1 صدی پرانے سفر نامہ روم کو کہیں کہیں سے پڑھیں اور اس قدیم قسطنطینہ کو ایک غیر معمولی آنکھ سے دیکھیں، شبلی نعمانی کی آنکھ سے۔ 23 مئی صبح کے وقت قسطنطینہ پہنچے۔ جہاز نے لنگر کیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ مجھ کو منزل مقصود پر پہنچنے کی نہایت خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن قلیوں اور ملاحوں کے ہنگامے اور شور و غل میں میرے حواس جاتے رہے، اور ملاحوں نے تمام جہاز گھیر لیا۔ ان کے شور و غل اور کچاکچ سے ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ میں نے پہلے سے کچھ طے نہیں کیا تھا اور نہ کر سکتا تھا کہ جہاز سے اتر کر کہاں جاؤں۔ ہوٹل میرے مناسب حال نہ تھا، اور سراؤں پر ناواقفیت کی وجہ سے اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھ کو اکیلا پا کر ملاحوں اور قلیوں نے اور بھی دق کرنا شروع کیا۔ میرا اضطراب اس خیال سے اور بڑھتا جاتا تھا کہ جہاز پر زبان کی اجنبیت کی وجہ سے یہ دقت ہے تو شہر میں کیا حال ہوگا۔ اس لیت و لال میں زیادہ دیر ہوئی جاتی تھی۔ اکثر مسافر جہاز سے اتر گئے اور اترتے جاتے تھے۔ آخر خانساموں کو اسباب سپرد کیا اور اس سے کہا کہ میں شہر کی سیر کر کے واپس آتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ پہلے شہر میں جا کر قیام کا کچھ انتظام کراؤں، تب اسباب جہاز سے اتاروں۔ شام کے چند عربوں نے ایک کشتی کرایہ کی تھی، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک شامی عرب سے جن کا نام عبدالفتاح تھا کشتی میں تعارف ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ آپ مجھ کو کوئی معقول طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری حالت بھی تمہارے قریب قریب ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ رہیں۔ یہاں مسافروں کے ٹھہرنے کے چند طریقے ہیں۔ سب سے زیادہ اطمینان اور آرام تو ہوٹلوں میں ہے، لیکن
اولاً تو ان کا کرایہ 1 پاؤنڈ یعنی 12 روپے روزانہ سے کم نہیں. دوسرے اکثر بلکہ قریباً تمام عمدہ ہوٹل یورپین آبادی میں ہیں جو استنبول سے دور ہے، اور جامع مسجدیں، کتب خانے، مدرسے، مکاتب جس قدر ہیں سب استنبول میں ہیں. ہوٹل کے بعد خانات یعنی سرائے ہیں، لیکن یہ سرائے ہندوستان سے کچھ نسبت نہیں رکھتی. یہاں بڑی بڑی سراؤں میں جس قدر کمرے ہوتے ہیں عموماً وسیع اور پرفضا ہوتے ہیں، اور ان میں ہر وقت نوار کا پلنگ، توشک، چادر، لحاف اور ضروری چیزیں مہیا رہتی ہیں. ایک ایک کمرے میں کئی کئی پلنگ ہوتے ہیں اور فی پلنگ 8-10 آنے کرایہ ہوتا ہے. تیسرا طریقہ کرائے کے مکانات ہیں. یہ مکانات اکثر 2 منزلے 3 منزلے ہوتے ہیں. ہر درجے میں متعدد کمرے اور ہر کمرے میں میز، کرسی، کوچ، لیمپ، فرش، پلنگ، توشک، لحاف، تکیہ یہ سب مہیا رہتا ہے. کرایہ فی کمرہ 10 روپے ماہوار سے 20-30 تک ہوتا ہے. ان مکانوں کے مالک یا اجارہ دار عموماً عیسائی ہیں. وہ خود بھی انہی مکانوں میں رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسافروں کو بہت کچھ آرام ملتا ہے. اگرچہ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کرائے کا مکان لینا زیادہ آرام کا طریقہ تھا، لیکن میں اور میرے شامی دوست دونوں اس طریقے سے ناواقف تھے، اس لیے خان یعنی سرائے میں جا کر ٹھہرے. اس انتظام کی طرف سے اطمینان ہوا تو جہاز پر جا کر اپنا اسباب اٹھوا لایا. 6-7 دن تک ہم اس خان میں رہے، پھر باب علی کے پاس ایک عمدہ مکان کرائے پر لے لیا. یہ مکان اگرچہ نہایت خوش فضا اور موزوں تھا، لیکن چونکہ مکان کا مالک نہایت بدمعاملہ اور آوارہ مزاج تھا، چند روز کے بعد میں نے دوسرا مکان کرائے پر لیا اور اخیر تک وہیں رہا. یہاں مکان کی خوبی کے ساتھ بڑا آرام یہ تھا کہ مالک مکان ایک نیک مزاج عورت تھی. اگرچہ اس کا مذہب عیسائی تھا اور قوم کی اٹالین تھی، تاہم بقدر ضرورت عربی بول لیتی تھی اور مسلمانوں سے خاص انس رکھتی تھی. کھانے پینے کے انتظام کی ہم کو کچھ ضرورت نہ تھی. ہوٹل اور دکانیں کثرت سے ہیں اور نہایت مرتب اور پرتکلف ہیں. بازار میں کھانا یہاں مطلق عیب نہیں. میں نے اکثر معزز عہدیداروں کو ہوٹلوں میں کھاتے دیکھا. یہ ہوٹل عموماً عیسائیوں کے ہیں. مسلمانوں کی دکانیں بجز اس کے کہ میز اور کرسی وہاں بھی ہوتی ہے، باقی اور باتوں میں ہندوستان کی دکانوں سے مشابہ ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شہر قسطنطینہ کی برابر خوش منظر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ منظر کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوشنما ہونا خیال میں بھی نہیں آتا. اسی لحاظ سے اس کی بندرگاہ کو انگریزی میں گولڈن ہارن یعنی سنہری سینگ کہتے ہیں. کہیں کہیں عین دریا کے کنارے پر عمارتوں کا سلسلہ ہے اور دور تک چلا گیا ہے. عمارتوں کے آگے جو زمین ہے اور نہایت ہموار اور صاف ہے، اس کی سطح سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے، اور وہاں عجیب خوشنما منظر پیدا ہو گیا ہے. شہر کی وسعت اور تمدن کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خاص استنبول میں 500 مسجدیں، 171 حمام، 324 سرائیں، 164 مدارس قدیم، 500 مدارس جدید، 12 کالج، 45 کتب خانے، 305 خانقاہیں اور 48 چھاپے خانے ہیں. کاروبار اور کثرت آمد و رفت کی یہ کیفیت ہے کہ متعدد ٹراموے، عام گاڑیاں، 12 دخانی جہاز، زمین کے اندر کی ریل، معمولی ریلیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، اور باوجود اس کے سڑکوں پر پیادہ چلنے والوں کا اس قدر ہجوم رہتا ہے کہ ہر وقت میلہ سا معلوم ہوتا ہے. غلطہ اور استنبول کے درمیان میں جو پل ہے، اس پر سے گزرنے کا محصول فی شخص 1 پیسہ ہے. اس کی روزانہ آمدنی 5-6 ہزار روپے سے کم نہیں. قہوہ خانے یہاں نہایت کثرت سے ہیں. میرے تخمینے میں 4-5 ہزار سے کم نہ ہوں گے. بعض نہایت عظیم الشان ہیں جن کی عمارتیں شاہی محل معلوم ہوتی ہیں. قہوہ خانوں میں ہمیشہ ہر قسم کے شربت اور چائے، قہوہ وغیرہ مہیا رہتا ہے. اکثر قہوہ خانے دریا کے ساحل پر اور بعض عین دریا میں ہیں جن کے لیے لکڑی کا پل بنا ہوا ہے. قہوہ خانوں میں روزانہ اخبارات بھی موجود رہتے ہیں. لوگ قہوہ پیتے جاتے ہیں اور اخبارات دیکھتے جاتے ہیں. قسطنطینہ بلکہ ان تمام ممالک میں قہوہ خانے ضروریات زندگی میں محسوب ہیں. میرے عرب احباب جب مجھ سے سنتے تھے کہ ہندوستان میں اس کا رواج نہیں، تو تعجب سے کہتے تھے با یش یتسلون، یعنی وہاں لوگ جی کیوں کر بہلاتے ہیں. ان ملکوں میں دوستوں سے ملنے جلنے اور گرمی صحبت کے موقع یہی قہوہ خانے ہیں.
افسوس ہے کہ ہندوستانیوں کو ان باتوں کا ذوق نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اس قسم کی عام صحبتیں زندگی کی دلچسپی کے لیے کس قدر ضروری ہیں اور طبیعت کی شگفتگی پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے۔ دوستانہ مجلسیں ہمارے ہاں بھی ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دوست کے مکان پر دو چار احباب کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں، لیکن اس طریقے میں دو بڑے نقص ہیں۔ اولاً تو تفریح کے جلسے پرفضا مقامات میں ہونے چاہیے تاکہ تازہ اور لطیف ہوا کی وجہ سے صحت بدنی کو فائدہ پہنچے۔ دوسرے سخت خرابی یہ ہے کہ چونکہ یہ جلسے پرائیویٹ جلسے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں غیبت، شکایت اور اس قسم کے لغویات کے سوا اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، بخلاف قہوہ خانوں کے جہاں مجمع عام کی وجہ سے اس قسم کی باتوں کا موقع نہیں مل سکتا۔ قسطنطینیہ اور مصر میں ہمیشہ شام کے وقت دوستوں کے ساتھ قہوہ خانوں میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس قسم کے تذکرے نہیں سنے۔ تفریح اور بزلہ سنجی کے سوا وہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ قسطنطینیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو یورپین اور ایشیائی تمدن کی تصویر ایک مرقع میں دیکھنی ہو تو یہاں دیکھ سکتا ہے۔ کتب فروشوں کی دکانوں کی سیر کرو تو ایک طرف ایک نہایت وسیع دکان ہے، سنگ رخام کا فرش ہے، شیشے کی نہایت خوبصورت الماریاں ہیں، کتابیں جس قدر ہیں مجلد، اور جلدیں بھی معمولی نہیں بلکہ عموماً مطلع اور مزخم۔ مالک دکان میز کرسی لگائے بیٹھا ہے، دو تین کم سن خوش لباس لڑکے ادھر ادھر کام میں لگے ہیں۔ تم نے دکان میں قدم رکھا، ایک لڑکے نے کرسی لا کر سامنے رکھ دی اور کتابوں کی فہرست حوالے کی۔ قیمت فہرست میں مذکور ہے اور اس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں۔ دوسری طرف سڑک کے کنارے چبوتروں پر کتابوں کا بے قاعدہ ڈھیر لگا ہے، زمین کا فرش اور وہ بھی اس قدر مختصر کہ 3-4 آدمی سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ قیمت چکانے میں گھنٹوں کا عرصہ درکار ہے۔ اسی طرح ہر پیشہ و صنعت کی دکانیں دونوں نمونے کی موجود ہیں۔ عام صفائی اور زیب و زینت کا بھی یہی حال ہے۔ غلطہ کو دیکھو تو یورپ کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ دکانیں بلند اور آراستہ، سڑکیں وسیع اور ہموار، کیچڑ اور نجاست کا کہیں نام نہیں۔ بخلاف اس کے استنبول میں جہاں زیادہ تر مسلمان آبادی ہے، اکثر سڑکیں ناصاف اور بعض جگہ اس قدر ناہموار کہ چلنا مشکل۔ اس شہر میں آ کر ایک سیاح کے دل میں غالباً جو خیال سب سے پہلے آتا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس عظیم الشان دارالسلطنت کے دو حصوں میں اس قدر اختلاف حالت کیوں ہے۔ چنانچہ میرے دل میں سب سے پہلے یہی خیال آیا۔ میں نے اس کے متعلق بہت کچھ بحث و تفتیش کی۔ باشندوں کی اختلاف حالت کا سبب تو میں نے آسانی سے معلوم کر لیا، یعنی مسلمانوں کا افلاس اور دوسری قوموں کا تمول، لیکن سڑکوں اور گزرگاہوں کی ناہمواری و غلاظت کا بظاہر یہ سبب قرار نہیں پا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک معزز ترکی افسر یعنی حسین حسیب آفندی پولیس کمشنر سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری میونسپلٹی کے ٹیکس بہت کم ہیں، بہت سی چیزیں محصول سے معاف ہیں، لیکن غلطہ میں یورپین سوداگر خود اپنی خواہش سے بڑے بڑے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس لیے میونسپلٹی ان رقموں کو فیاضی سے صرف کر سکتی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ وہی غلطہ ہے جس کی نسبت ابن بطوطہ نے نجاست اور میلے پن کی سخت شکایت کی ہے، یا اب ان کو صفائی اور پاکیزگی کا یہ اہتمام ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صفائی اور خوش سلیقگی آج کل یورپ کا خمیر بن گیا ہے۔ یہاں کی عمارتیں ہندوستان کی عمارتوں سے بالکل جدا وضع کی ہیں۔ مکانات عموماً 3 منزلہ 4 منزلہ ہیں، صحن مطلق نہیں ہوتا۔ عمارتیں تمام لکڑی کی ہیں، بڑے بڑے امراء اور پاشاؤں کے محل بھی لکڑی ہی کے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ یہاں اکثر آگ لگتی ہے۔ کوئی مہینہ بلکہ ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ 2-4 گھر آگ سے جل کر تباہ نہ ہوں، اور کبھی کبھی تو محلے کے محلے جل کر خاک سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے سلطنت کی طرف سے نہایت اہتمام ہے۔ کئی سو آدمی خاص اس کام پر مقرر ہیں۔ ایک نہایت بلند مینارہ بنا ہوا ہے جس پر چند ملازم ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ جس وقت کہیں آگ لگتی دیکھیں فوراً خبر کریں۔ اس قسم کے اور بھی چھوٹے چھوٹے مینارے جا بجا بنے ہوئے ہیں، جس وقت کہیں آگ لگتی ہے فوراً توپیں سر ہوتی ہیں، اور شہر کے ہر حصے سے آگ بجھانے والے ملازم تمام آلات کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ بے تحاشا دوڑتے جائیں، یہاں تک کہ اگر کوئی راہ چلتا ان کی جھپٹ میں آ کر پس جائے
تو کچھ الزام نہیں۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ پتھر کی عمارتیں کیوں نہیں بنتی۔ معلوم ہوا کہ سردی کے موسم میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور تندرستی کو نقصان پہنچتا ہے۔ آب و ہوا یہاں کی نہایت عمدہ ہے۔ جاڑوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور کبھی کبھی برف بھی گرتی ہے۔ گرمیوں کا موسم، جس کا مجھ کو خود تجربہ ہوا، اس قدر خوشگوار ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ ہمارے ہاں کے عمرہ شملہ اور نینی تال کے بجائے قسطنطینہ کا سفر کیوں نہیں کرتے۔ پانی پہاڑ سے آتا ہے اور نہایت ہاضم اور خوشگوار ہے۔ ہر قسم کے میوے کثرت سے ہیں اور خصوصاً انگور اور خربوزہ بے مثل ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے خربوزے لطافت میں تو شاید بڑھ کر ہوں، لیکن شیرینی میں یہاں کے خربوزوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ امرود، جس کو اہل عرب انجاس کہتے ہیں، عجیب مخروطی شکل کے ہوتے ہیں۔ رنگ میں تو نہیں، لیکن صورت میں گاجروں سے مشابہ، مگر نہایت شیریں اور لذیذ۔ سیب کابل کے سیب سے زیادہ بڑے اور زیادہ شیریں۔ ایک میوہ یہاں ہوتا ہے جس کو مشمش کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کی جامن سے کچھ مشابہ ہے۔ ہر قسم کے میوے نہایت ارزاں ہیں۔ انگور 2 آنے سیر تک آتے ہیں، سیب عمدہ سے عمدہ پیسے کے 2 وعلی ھذا۔ لباس اور وضع بالکل یورپین ہے۔ ظاہری ہیئت سے کسی شخص کا مسلمان یا عیسائی ہونا معلوم نہیں ہو سکتا۔ لال ٹوپی، جو ترکوں کا امتیازی لباس ہو سکتا تھا، عیسائی اور یہودی سبھی استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے دونوں قوموں میں امتیاز کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ طریقہ ایک اعتبار سے تو اچھا ہے، کیونکہ دنیا کی مختلف قوموں میں اختلاف کے آثار جس قدر مٹتے جائیں تمدن کے لیے مفید ہے، لیکن سوشل ضرورتوں میں اس سے سخت حرج ہوتا ہے۔ مجھ کو اس وجہ سے اکثر دشواریاں پیش آئیں۔ تعجب یہ ہے کہ یہاں مذہبی گروہ یعنی علماء اور مدرسین بھی یورپ کے اثر سے نہیں بچ سکے۔ ان کے پائجاموں میں پتلون کی طرح چنٹیں ہوتی ہیں، کرتا یا اچکن کے بجائے صرف وائس کوٹ ہوتی ہے۔ وائس کوٹ کے اوپر عبا پہنتے ہیں، اور یہی امتیازی علامت ہے جو ان کو اور گروہ کے آدمیوں سے الگ کرتی ہے۔ اس میں بھی یورپ کا یہ اثر ہے کہ عبا کے تکمے نہیں لگاتے اور سامنے سے وائس کوٹ کھلی رہتی ہے۔ ٹرکی ٹوپی عموماً یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر سفید کپڑے کی ایک دھجی لپٹی ہوتی ہے جس کو عربی میں لفا کہتے ہیں، اور وہ اہل علم کی خاص علامت خیال کی جاتی ہے۔ یہ تھا پچھلی صدی کا قسطنطینہ یا استنبول اور اس کے متعلق مولانا شبلی نعمانی کے خیالات۔ اس کتاب کا مطالعہ ہم اگلے ہفتے بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق۔ اسی کے ساتھ رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔